دنیا میں آ کر سیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ ہے امام اللہ کے یہاں سے لے کر آتا ہے۔ لہٰذا امام کے علم میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک نظریہ، ایک فارمولہ بیان کیا اور اس کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی، کچھ اور بیان کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ یقین رہے کہ امام جو بھی کہے، امام جو بھی فرمائیں، امام کا جو بھی قول ہو، امام کا جو بھی بیان ہو، وہ حقیقت ہے اور ہمیشہ کے لیے وہی قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ اب ایسے ہی جملہ ہے کہ انسان کا واقعی دوست صدیق المرء عقلہ، اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ انسان کا واقعی دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلہ، اور انسان کا واقعی دشمن اس کی جہالت ہے۔ اور یہ جملہ ایسے امام نے بیان کیا ہے کہ جو عالم آل محمد مشہور ہوا ہے، یعنی 8ویں امام کے مشہور القاب میں سے ایک لقب عالم آل محمد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں امیر المومنین جیسا ایک عالم ہو، امام حسن جیسا عالم ہو، اور امام صادق جیسے عالم ہو، اور باقر العلوم جیسے عالم ہو، اور ایسے گھرانے میں کسی کی شہرت اگر عالم آل محمد ہے تو یہ خود پیغام دیتا ہے کس حد تک ان کا علم دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اب ایسا امام جو عالم آل محمد مشہور ہوا ہے، اس امام کا یہ جملہ ہے کہ انسان کا واقعی دوست اس کی عقل ہے اور انسان کا واقعی دشمن اس کی جہالت ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کم از کم اتنا ہر انسان نے اس دور میں یقین کر لیا ہے کہ دنیا کی ترقی کا راز یہی علم ہے۔ 1400 سال سے اسلام علم کے اوپر زور دیتا چلا رہا، اسلام علم کے سلسلے میں تاکید کرتا چلا رہا۔ اسلام کے لانے والے نے وہ حدیثیں بیان کی جو آج کسی حد تک انسان کے لیے قابل ہضم ہے اور قابل تصور ہے۔ امام کی وہ حدیث، امام کے وہ کلمات، پیغمبر کی ساتھی میں وہ حدیثیں، یہ بیان کرنا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت جو مسلمان اس کے اوپر لازم ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللہ، کہ گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ حدیثیں یا احادیث کا جو مفہوم ہے کہ اگر علم ہے تو انسان کی واقعی زندگی ہے، واقعی حیات ہے، اگر علم نہیں ہے تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے، اس حد تک تاکید کا سبب اور راز انسان نے اس وقت نہیں سمجھا تھا۔ اس دور میں انسان نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جب آہستہ آہستہ دنیا نے ترقی کی، آج کسی حد تک لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ سب علم کا نتیجہ ہے، وہ سب ٹیکنالوجی ہے، وہ علم ہے، وہ سائنس ہے جو آج ہمارے سامنے آ رہی۔ آج یہ احساس ہوا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی عظمت کیا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے۔ کاش ہم نے اس وقت علم کی اہمیت کو سمجھا ہوتا جب علم دینے والے علم دے رہے تھے اور ہمیں کمالات تک پہنچانے والے موجود تھے۔ امیر المومنین جیسی ایک ذات گرامی جو علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جس کا یہ شکوہ تھا کہ اس سینے میں علم موجود ہے لیکن لینے والے افراد نہیں ہیں، ہاں تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ سلمان و ابو ذر جیسے افراد تھے جنہوں نے علم کو لیا لیکن واقعی معنی میں علم لینے والا نہیں تھا، اس حد تک افراد موجود نہیں تھے۔ امیر المومنین کو یہی گلہ تھا، امیر المومنین کو یہی شکوہ تھا، اور اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین صحرا میں جا کر اپنا درد دل بیان کرتے تھے۔ جو سینے میں علم موجود تھا اسے بیان کیا کرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہے، کسے علم دے؟ یعنی اس دور میں علم دینے والا تھا، لینے والے موجود نہیں تھے۔ آج کسی حد تک احساس ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہے، لیکن اتنا کہنے کا حق ہے کہ آج ہماری بھی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے درمیان سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کا بہت بڑا مشن جہالت کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے جس حد تک جہالت ختم کر سکتے تھے، جیسے ماحول، جیسے سازگار، تو اس حد تک کوششیں کی ہیں۔
اس لیے کہ امیر المومنین نے خطبات کے ذریعے سے، اپنے کلمات کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے علم کو عام کیا جس حد تک ممکن تھا، جس حد تک حالات سازگار تھے۔ امام حسن نے بھی اسی سیرت پہ عمل کیا ہے، لیکن زیادہ موقع امام معصومین کو نہیں ملا ہے۔ چھٹے امام کو اگر موقع ملا ہے تو آپ نے اس دور میں جہاں پورے شہر میں، پورے ملک میں انگلیوں پر پڑھے لکھے افراد گنے جاتے ہوں، ایسے دور میں 1000 شاگردوں کی تربیت کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ آل محمد کا بہت بڑا مشن دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہے۔ اگر حالات سازگار ہو جائیں تو اس دور میں 4000 شاگردوں کی تربیت کر کے امام صادق نے پیغام دے دیا کہ اگر ہمارے سامنے حالات سازگار ہوتے اور دنیا نے موقع دیا ہوتا، دنیا کے اندر صلاحیت ہوتی، ہم پوری دنیا سے جہالت کا خاتمہ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 8ویں امام کا زمانہ آیا ہے اور مامون نے امام کو مدینے سے خراسان بلوایا، تو وہاں بھی امام کا اہم مشن جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا تھا۔ اس کی دلیل امام کے سامنے مختلف مناظرے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آتے، مختلف علماء امام کے سامنے آتے، سوالات کرتے اور امام جوابات دیتے، جس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ اس دور میں امام کو عالم آل محمد کہا گیا۔ یعنی ایک شہرت ہوئی کہ آل محمد کے گھرانے کا عالم، یہ بہت بڑی چیز تھی اس دور میں، اور یہ خود ایک پیغام تھا کہ 8ویں امام نے بھی اگر موقع ملا ہے تو جہالت کے خاتمے کی کوشش کی۔ اور یقیناً آج کے دور میں جہاں تک ساری ترقیاں ہوں، سارے کمالات تک انسان پہنچا ہو، یہ سب علم کا نتیجہ۔ لیکن اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، جس حدیث میں امام نے فرمایا کہ صدیق المرء عقلہ، انسان کا واقعی دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلو، اس کا واقعی دشمن اس کی جہالت ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ اس حدیث میں امام نے عقل کے مقابلے میں جہالت کو بیان کیا اور جہالت کے مقابلے میں عقل کو بیان کیا۔ حالانکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ علم کے مقابلے میں جہالت ہے اور جہالت کے مقابلے میں علم ہے، یعنی جو عالم ہے وہ جاہل ہے اور جو جاہل ہے وہ عالم ہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جہاں عقل ہے وہاں جہالت نہیں ہے، اور جہاں جہالت ہے وہاں عقل نہیں ہے۔ یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو عاقل ہے وہ جاہل نہیں ہے، اور جو جاہل ہے وہ عاقل نہیں ہے۔ یعنی یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ گویا ہمارے ذہنوں میں ہے کہ علم جہالت کے مقابلے میں آتا ہے، نہیں، حدیث نے پیغام دے دیا کہ ممکن ہے کہ انسان صاحب علم ہو، عالم ہو، لیکن عاقل نہ ہو۔ اور یہیں سے فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً، لیکن یہ علم کی عظمت و اہمیت اگر اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ علم فائدے دیتا ہے، علم انسان کی حیات کا سبب ہوتا ہے، علم انسان کو ترقی دیتا ہے، علم انسان کو کمالات تک پہنچاتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کے سامنے بہت سے راستے کھولتا ہے۔ لیکن واقعاً اگر علم ہی فائدے پہنچاتا ہے تو دنیا میں اس وقت تباہی کا سبب یہی علم ہے۔ یعنی اس علم کے نتیجے میں تباہیاں بھی آئی ہیں، اس علم کے نتیجے میں نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ پہلے دور میں جہاں علوم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اتنے نقصان پہنچانا آسان نہیں تھا، آج علوم کے نتیجے میں نقصان پہنچانا بھی آسان ہو گیا۔ آج گھر میں بیٹھے بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے انسان ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ آج اس علم کا ایک نتیجہ ممکن ہے کسی حد تک یہ بات صحیح ہو کہ یہ وبا کی شکل میں آج ہمارے سامنے ایک مصیبت جو کھڑی ہوئی ہے، ایک کورونا کی شکل میں ہمارے سامنے جو ایک حالات خراب ہوئے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی آج کے علوم کا نتیجہ ہو۔ اس لیے کہ خود قرآن کریم نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پستیوں میں جاتا ہے، اور پستیوں میں اس حد تک جاتا ہے کل انعام، یہی کہنے کو تو انسان رہتا ہے لیکن جانور بن جاتا ہے۔ بلکہ قرآن نے ایک جملہ اور کہا ہے، بل ہم ازل، بلکہ جانور ہی نہیں، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاں صرف اسے اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے لیے کوششیں کرتا ہے، وہاں وہی انسان دوسرے انسانوں کو ذریعہ بناتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ آج اگر ہم دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں
اپنے کو سپر پاور کہنے والے، اپنے کو ترقی یافتہ کہنے والے ممالک ہی ہیں جو انسانوں کو ذریعہ بنا رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور جو علوم ان کے پاس ہیں ان علوم کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہیں، انہی علوم کے ذریعے سے دوسروں کو وسیلہ بنا کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوششیں ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صرف انسان کو فائدہ، علم انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، علم ہی انسان کی ترقی کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، بلکہ وہی علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر علم انسان کی عقل کو سامنے لا رہا ہو، وہ علم جو انسان کو عقل تک پہنچا رہا ہو، وہ علم جو انسان کی عقل کے لیے رہنما بن رہا ہو، یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ عقل کے مقابلے میں اگر ہم علم کو دیکھیں تو علم نور ہے عقل کے لیے، علم ذریعہ ہے عقل کے لیے، یعنی یہی علم انسان کی عقل کو سامنے لاتا ہے، یہی علم ذریعہ بنتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کر سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف علم ہی فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ کبھی کبھی علم ہی تباہی، بربادی اور نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ وہ علم فائدہ پہنچاتا ہے جو عقل کے ساتھ ہو، وہ علم اپنی عقل کو بروئے کار لا رہا، وہ علم انسان کے لیے مفید ہوتا ہے کہ جو انسان کو انسان کی عقل تک پہنچا رہا ہو۔ اور اگر ہم سامنے کی مثال دیکھیں، علم یقیناً زندگی ہے، علم یقیناً انسان کو فائدے پہنچاتا ہے، لیکن وہی علم فائدہ پہنچاتا ہے جو پہلے انسان کو انسان بنا رہا ہو، صاحب عقل بنا رہا ہو، اس کی عقل کو صحیح استعمال میں لا رہا ہو، اور اگر یہ آگے بڑھ رہا ہو تو یہ علم انسان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ لہٰذا امام کا یہ جملہ صدیق المرء عقلہ، یہ آج دور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ انسان اگر واقعی اپنا ہمدرد اور واقعی اپنا دوست کسی کو بنانا چاہتا ہے تو وہ انسان کی اپنی عقل ہے، اور اس عقل کے روشنی میں انسان اپنے کو کہاں کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ واقعاً اگر ہم غور کریں، دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنے کو صاحب عقل نہ سمجھتا ہو، اور اگر جائزہ کیا جائے تو عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے سلسلے میں کمی کا تصور کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیے، ہمارے پاس گھر میں موجود ہو، لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دولت میں کمی ہے، ہمارے پاس پیسہ کم ہے، ہمارے پاس مال کم ہے، یا کہیں ظاہر کرنے کی بات آئے تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم ہے۔ لیکن یہی عقل کی بات آئے، کوئی بھی انسان یہ ماننے پر تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کم ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس عقل مکمل ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے کہ ہم ایک طرف اپنے اعتبار سے اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے کو صاحب عقل سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل مکمل ہے، لیکن ایک طرف ہم اگر ان افراد کی احادیث اور ان افراد کے کلمات کو دیکھیں جو عقل کل تھے، جو اللہ کی طرف سے عقل لے کر آئے تھے، جنہیں اللہ نے مکمل عقل دی تھی، جنہیں اللہ نے مکمل عقل بنایا تھا، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہیں پر مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث آج ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اصول کافی کی ابتدائی حدیثوں میں سے ایک حدیث، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، یہ آج ہر انسان کے لیے اور بالخصوص ان افراد کے لیے پیغام ہے کہ جو اس ترقی یافتہ دور میں اپنے کو کسی حد تک کچھ سمجھتے ہیں۔ آج انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، انسان آج ترقی کرنا چاہتا ہے، آج دنیا میں ترقی یافتہ دور میں قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ایسے دور میں ہمارے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پیغام دیتی ہیں کہ آؤ پہچانو کہ تم کہاں پر ہو، آؤ پہچانو کہ تم کس حد تک صاحب عقل ہو، آؤ پہچانو کہ تمہارے پاس کس حد تک عقل ہے۔ امیر المومنین کی ایک حدیث ہے کہ جس وقت
جناب آدم کی خلقت ہوئی، جناب آدم کو اللہ نے خلق کیا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ جس وقت انسانیت کا آغاز ہوا ہے، جس وقت آدمیت کا آغاز ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہم بھی جناب آدم کی اولاد میں ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے انسانیت کے آغاز کا، آدمیت کے آغاز کا، یعنی ہمارے باپ دادا جس وقت دنیا میں آئے اور انہوں نے قدم رکھا۔ اسبق ابن نباتہ سے روایت ہے، اصول کافی کی دوسری روایت ابتداء میں، قال حبت جبرائیل علیہ السلام آدم علی آدم، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جبریل امین آدم کے پاس آئے، فقال، تو ان سے یہ جملہ کہا، یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث، کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے، ان 3 میں سے تمہیں اختیار دیا ہے کہ ایک کو اختیار کر لو، ودعس نتین، اور 2 کو تم چھوڑ دو۔ فقال له آدم، جناب آدم نے سوال کیا، یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں، یا جبرائیل وما الثلاث، وہ 3 چیزیں جو لے کر تم اللہ کے پاس سے آئے ہو اور جن 3 میں سے مجھے ایک لینا ہے، ایک کو اختیار کرنا ہے، 2 کو چھوڑ دینا ہے، وہ 3 کیا ہے؟ فقال، اس وقت جبریل امین نے جناب آدم سے جواب دیا، فقال العقل والحیاء والدین، پہلی چیز جو اللہ نے مجھے دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے وہ عقل ہے، والحیاء، دوسری چیز حیا ہے، والدین، اور تیسری چیز دین ہے۔ فقال آدم علیہ السلام، تو جناب آدم نے اس کو جواب دیا، انی قد اخترت العقل، کیونکہ ایک کو لینا تھا، 2 کو چھوڑ دینا تھا۔ آغاز آدمیت ہے، جناب آدم دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس میں روح پھونکی گئی ہے، یہ 3 چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، عقل ہے، حیا ہے اور دین ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک کو اختیار کرنا ہے، 2 کو چھوڑنا ہے۔ ان 3 میں جناب آدم نے کہا کہ میں نے عقل کو اختیار کیا۔ اب یہاں مولا کائنات کے الفاظ ہیں، حدیث سے کہتی ہے فقال جبرائیل، تو اس وقت جبرائیل امین نے للحیا والدین، حیا اور دین سے مخاطب ہو کر یہ جملہ کہا۔ اب یہاں سے یہ ہمارے لیے قابل غور ہے، فقال جبرائیل للحیا والدین، دین اور حیا سے متوجہ ہو کر کہا، ان صرفا ودعا، جاؤ تم پلٹ جاؤ، اس لیے کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان 3 میں سے ایک کو اختیار کریں گے، 2 کو چھوڑ دیں گے۔ اب جناب آدم نے عقل کو اختیار کر لیا، لہذا تم دونوں واپس جاؤ۔ فقال، یہاں پر حیا اور دین نے ایک جواب دیا ہے جبریل امین کو، اور یہ نگاہوں میں رہے کہ انسانیت کا آغاز ہے، آدمیت کا آغاز ہے، جناب آدم ہیں، پہلے آدمی کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں۔ فقالا، تو اس وقت حیا اور دین نے جبریل کو جو جواب دیا، جواب یہ تھا، یا جبریل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، کہ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دونوں وہیں رہیں جہاں عقل رہے۔ قال، اب اس کے بعد جملہ یہ ہے، فشأنکما، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جیسا اللہ نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے، اس کے مطابق تم عمل کرو، وعرجا، اور وہ عروج کر گئے، پلٹ گئے۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ کم از کم اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے لیے قابل غور ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ ہم دنیا میں ترقی یافتہ دور میں ہم صاحب عقل ہیں، ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، اور اس تصور کی بنیاد پر کہ ہم صاحب عقل ہیں، ہم صاحب علم ہیں، ہم نے دنیا سے قدم ملا کر آگے بڑھے ہیں، ہم ایسے دور میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے، ایسے دور میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے نگاہوں کے سامنے، اس دنیا میں، اس جگہ پر ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم کس جگہ پر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہی خیالات ذہنوں میں آتے ہیں تو انسان کبھی کبھی اپنے کو دین سے دور کرنے لگتا ہے۔ بعض افراد کے ذہنوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ دین کے پابند ہوں گے، بہت زیادہ مذہب کے پابند ہوں گے، بہت زیادہ دیندار بن جائیں گے تو دنیا ہمیں بیکورڈ سمجھے گی، دنیا میں ہم ترقی یافتہ نہیں کہے جائیں گے، ہم اپنے اعتبار سے صاحب عقل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، اگر ہمیں امام علی کے کلمات پر یقین ہے، اگر ہم امیر المومنین کی حدیثوں کو اہمیت دینے والے ہیں، تو اس بات کا ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ امیر المومنین نے جملہ فرمایا، حدیث امیر المومنین کی ہے، آدمیت کا آغاز ہے۔ اگر واقعاً ہم جناب آدم کی
اولاد ہیں، اگر ہم واقعاً جناب آدم کی نسل سے ہیں، واقعاً ہمارے اندر آدمیت اور انسانیت پائی جاتی ہے، تو مولا کائنات کا جملہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جہاں پر عقل ہوگی وہیں پر ہوگا، جہاں پر عقل ہوگی وہیں پر حیا ہوگی. یعنی اس حدیث کا ایک مفہوم یہ تھا کہ اگر کسی کی عقل کو پہچاننا ہو کہ اس کے پاس کتنی عقل ہے، یہ دیکھ لو کہ اس کے پاس کتنا دین ہے. اس حدیث کی روشنی میں اتنا کہنے کا حق ہے کہ جو جتنا صاحب عقل ہوگا اتنا ہی صاحب دین ہوگا، بڑا مند ہے اتنا ہی زیادہ وہ دیندار ہے. ہرگز انسان دین سے دور ہو کر صاحب عقل نہیں ہو سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے تو صاحب عقل ہو سکتا ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں صاحب عقل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کی نگاہوں میں، علی کی نگاہوں میں وہ انسان صاحب عقل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے کو دین سے دور کر کے اپنے کو عقل مند سمجھ رہا ہو. یہ مولا کائنات کا جملہ فنا کہ دین اور حیا اگر اتنے ہی ہے دین ہوگا تو جتنی انسان کے پاس عقل ہے اتنی ہی حیا ہوگی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح سے دین سے دور ہو کر انسان صاحب عقل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے حیا سے دور ہو کر انسان صاحب عقل نہیں ہو سکتا. ہرگز یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے کو حیا سے دور کر لیں. اور اگر ہماری شریعت نے حیا کا ایک معیار حجاب اور پردے کو بیان کیا ہے تو یہی حدیث امیر المومنین ہمیں بڑھ کر پیغام دیتی ہے کہ جتنے تم صاحب عقل ہوگے اتنی ہی تمہارے اندر حیا بھی پائی جائے گی. ظاہر سی بات ہے جتنی حیا پائی جائے گی اتنا ہی انسان حجاب و پردے کا خیال کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ یہیں پر ایک ظاہر سی بات ہے کہ سال ثواب کی مجلس ہے اور بات عقل کی ہے. ایک حدیث اور میں یہ بھی ابتدائی حدیث ہے اصول کافی کی سب سے پہلی حدیث ہے. اس حدیث میں بھی یہ بھی غور کرنے والی ہے. یہ ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرمایا لما خلق اللہ العقل، جس وقت اللہ نے عقل کو خلق کیا، استنطقہ، اس سے گفتگو کی، کلام کیا، ثم قال لہ، پھر اس سے یہ جملہ کہا اقبل، آگے بڑھو، فاقبلا، وہ آگے بڑھی عقل، ثم قال لہ، پھر عقل سے اللہ نے کہا ادبر، پیچھے ہٹو، فادبرا، وہ پیچھے ہٹی، ثم قال، اس کے بعد یہ جملہ فرمایا خداوند عالم نے وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم ہے، ما خلقت خلقا هو احب الی منک، میں نے دنیا میں کائنات میں کوئی بھی چیز تم سے زیادہ محبوب خلق نہیں کی. یعنی میرے نگاہوں میں، میرے نزدیک اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہی عقل ہے. ولا اکملتک الا فی من احب، اور میں نے یہ عقل اسی کو دی ہے جسے محبوب رکھتا ہوں. اما انی ایاک آمر، اور میں تمہیں کو حکم دوں گا، و ایاک انہا، اور تمہیں کو نہیں روکوں گا، و ایاک واقب، اور تیری ہی بنیاد پر میں عذاب کروں گا، و ایاک اصیب، اور تیری ہی بنیاد پر میں ثواب دوں گا. یہ امام کی حدیث عقل کے سلسلے میں آج یہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہم اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں اپنے کو صاحب عقل سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے کو جہالت سے دور سمجھتے ہیں، اگر ہم اس جہالت کے ماحول سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو جو عقل کے معیارات ہیں اس کو نگاہوں میں رکھ کر اپنے کو آگے بڑھانا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے سامنے اہل بیت جیسے افراد کا کردار بھی موجود ہے کہ جنہوں نے عقل کل ہو کر، مکمل طور پر عقل کے حامل ہو کر دین کو بھی اہمیت دی ہے، دینی احکام کو بھی اہمیت دی ہے، شریعت کو بھی اہمیت دی ہے، اور شریعت کی پابندی کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہی وہ کردار ہے کہ جو انسان کو کمالات تک پہنچاتا ہے. اپنی زبان سے اپنے کو حق والا کہہ دینا اور ہے، اور اس کردار اور کیریکٹر کو اپنا لینا کہ جس سے حق والوں نے پیش کیا ہے اس سے اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا لینا اور ہے. اہل بیت جیسے افراد کا کردار ہمارے سامنے پیغام آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہمارے سامنے کربلا جیسی ایک تاریخ ہے. یقیناً ایک حق اور باطل کا معیار تھی جس نے دنیا کے سامنے صریح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کربلا نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دے دیا. کربلا نے دنیا کے سامنے حق اور باطل کو پہچانوا دیا. دنیا نے یہ بتا دیا کہ انسانیت کہاں ہے اور انسانیت کو پامال کرنے والے کہاں ہیں. کربلا نے یہ دنیا کو پیغام دے دیا کہ جہاں انسانیت پائی جاتی ہے
وہ انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر کے انسانیت کو بچا لیا کرتے ہیں. ایسے کربلا کے میدان میں آ کر امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا جس وقت کربلا آئے ہیں, یہی تو کہا تھا, اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں اتنی بڑی قربانی جن چیزوں کے لیے دے رہا ہوں, ان چیزوں میں اگر ایک طرف اصلاح امت ہے, اگر ایک طرف امر بالمعروف ہے, اگر ایک طرف نہی عن المنکر ہے, تو ساتھ ہی ساتھ امام علی کا, امام حسین کا جملہ بھی تھا کہ میں کربلا میں انما خرجتو, میں نے خروج کیا ہے, میں کربلا تک آیا ہوں, میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں, وہ سیرت ابی علی ابن ابی طالب, اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آج اگر 1400 سال کے بعد ہم ایام عزا کا اس پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں, آج اگر ہم عزائے امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں, آج اگر ہم عزائے حسین کی تیاری کرتے ہیں, آج انصاف سے بتائیں کہ کس حد تک ہماری نگاہوں میں عزائے سید الشہداء کی عظمت ہے, آج کس حد تک عزاداری ابا عبداللہ الحسین کا اہتمام ہمارے نزدیک ہے. جس وقت کورونا نے مشکلات دنیا کے سامنے کھڑی کی ہیں, جس وقت کورونا کی وجہ سے انسان اپنے گھروں میں محصور ہونے پر مجبور ہوا ہے, یہ اس وقت مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے اس ذریعے سے مجلس یہ خود انہی سختیوں کی بنیاد پر, انہی حالات کی بنیاد پر آپ کے سامنے ہے. لیکن آج قابل غور ہے کہ یہ سارے مراحل, سارے امتحانات انسان دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہر حسینی اور ہر حسین کے چاہنے والا بے چین ہے کہ ایام عزا نزدیک ہیں, محرم کا مہینہ نزدیک ہے, عزاداری سید الشہداء کا مہینہ نزدیک ہے. ان حالات میں ہم کس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین کا غم منائیں گے, ان حالات میں ہم کس طریقے سے عزائے سید الشہداء برپا کریں گے, یہ بے چینی اس بات کی دلیل ہے کس حد تک ہماری نگاہیں کو اہمیت دینے والے ہیں. یہ عمل ہمارے لیے پیغام, اگر عزائے امام حسین کی اہمیت ہے تو اسی اہمیت کے ذریعے ایک پیغام حسین ابن علی نے کربلا سے یہی تو دیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی قربانی جس کی یاد تم 1400 سال کے بعد بھی منا رہے ہو, اور اس پیمانے پر منا رہے ہو, جس کا تذکرہ کر رہے ہو, اس پیمانے پر تذکرہ کر رہے ہو, غور کرو کہ حسین ان چیزوں کے لیے اپنے کو قربان کیا ہے, اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. یہی فرمایا تھا, میں نے قربانی اس لیے بھی دی ہے کہ علی کی سیرت بچی رہے, علی کا کردار بچا رہے, علی کا پیغام بچا رہے, علی نے جو عمل کیا تھا وہ بچا رہے. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ حسین نے کربلا میں قربانیاں دے کر بتایا ہے کہ میں نے علی کی سیرت کو بچایا ہے, میں نے فاطمہ زہرا کی سیرت کو بچایا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ تھا کہ میرے مقابلے پر جو آیا ہے وہ نام کا تو مسلمان ہے, لیکن اس سیرت علی کو مٹانا چاہتا ہے, اس سیرت سید کونین کو پامال کرنا چاہتا ہے. میں 72 قربانیاں دے کر سیرت علی کی حفاظت کر رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کی قربانی کے بعد اس عزا کا پیغام دے کر فرش عزا بچھا دینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر حسین نے قربانی دے کر سیرت علی کو بچایا ہے تو آنے والی نسلوں میں ہر حسین کا چاہنے والا فرش عزا پر بیٹھ کر یہی عہد کرتا ہے کہ اگر ہمارے مولا نے قربانی دے کر کربلا میں سختیوں اور امتحانات سے گزر کر سیرت علی کی حفاظت کی ہے تو ہم بھی فرش عزا پر بیٹھ کر عزائے امام حسین برپا کر کے علی کی سیرت کی حفاظت کرتے رہیں گے, فاطمہ زہرا کی سیرت کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور انہی سیرتوں میں کربلا میں یہ سیرت بھی آئی ہے کہ حسین بھی ایک طرف ہے تو میں علی سیرت کو بچانا چاہتا ہوں, میرے مقابلے پر یزید آیا ہے, امام حسین کے سامنے 3 دن کی پیاس ہے, اس پیاس سے گزر جانا بہت سخت ہوتا ہے, امتحانی مراحل ہوتے ہیں, لیکن ان سارے امتحانات سے حسین گزرے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیوں کو پیش کیا ہے. ایک انسان کے لیے ایک عزیز کا بچھڑ جانا بہت سخت ہوتا ہے. مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, جتنا بھی عرصہ کیوں نہ گزر جائے, جتنا بھی زمانہ کیوں نہ گزر جائے, جتنا بھی ٹائم کیوں نہ گزر جائے, انسان کو جب بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بن باپ کے ہو گئے, ہمارا عزیز رخصت ہو گیا, ہمارا بھائی چلا گیا, ہمارا ساتھی رخصت ہو گیا, ہم بن بھائی کے ہو گئے, بن باپ کے ہو گئے, ہمارے سر سے ہمارے والی و وارث کا سایہ اٹھ گیا ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے, انسان تڑپ جاتا ہے. ذرا سوچیں کہ آج بھی اگر ہمارا ایک عزیز بچھڑتا ہے تو ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں, کتنا تڑپتے ہیں. جس کی نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑ گیا, جس کی نگاہوں کے سامنے 72 لاشیں تھے, کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے ہم تصور کریں
امام کا یہ جملہ ایسے ہی موقعوں پر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے اس وقت ہمارے غم کو یاد کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ جب تمہارا ایک عزیز جاتا ہے تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، تمہارے اعزا جمع ہوتے ہیں، تمہارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، کورونا جیسے حالات ہیں، آج تم آن لائن بھی اپنے عزیزوں کا غم منا رہے ہو، تمہیں تعزیت دینے والے موجود ہیں، تمہیں دلاسا دینے والے موجود ہیں، تمہیں پرسہ دینے والے موجود ہیں۔ آج کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، انسان اپنے غم میں تنہا نہیں ہوتا ہے۔ آج باپ اگر گیا ہے تو اولاد کے لیے غم منانا ایسا نہیں ہے کہ وہ تنہا ہو، ایسا نہیں ہے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ آج جیسے بھی صحیح لوگ اس کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ انسان کے دل کو کچھ نہ کچھ تو ڈھارس ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہوا، ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہوا، اس غم میں ہم تنہا تو نہ تھے۔ یہی تو جملہ امام کا آگے بڑھ کر پیغام دیتا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت پڑے تو ہمارے غم کو یاد کرنا۔ جب ایک عزیز سے بچھڑتے ہو تو کتنے لوگ تمہیں دلاسا دیتے ہیں۔ آئے کربلا میں جہاں حسین ایک کے بعد ایک عزیز کی میت کو اٹھا رہے تھے، ایک کے بعد ایک عزیز کے لاشے پر جا رہے تھے، کون تھا جو حسین کو دلاسا دیتا، کون تھا جو حسین کو سہارا دیتا؟ ایک انسان کا ایک دوپہر میں 71 لاشیں اٹھا لینا آسان نہیں، اور بھی کیسے کیسے لاشیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کی لاشیں اٹھانا آسان تھا۔ امام حسین کا یہی تو جملہ تھا، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ ویسے میرے نانا کو ملے۔ سوچئے جب امام یہ جملہ فرما رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، تو ایسے اصحاب کی لاشیں اٹھانا کیا آسان تھا۔ اور اس کے بعد اس کے سخت منزل آئے، کبھی بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھانا ہو، کبھی بھانجوں کے لاشوں کو اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی برابر کے بھائی عباس کے لاشے پر جا رہے ہیں، کبھی کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر ایک باپ امتحان دے رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے۔ کتنا سخت امتحان ہوتا ہے۔ یہ سارے امتحانات تو حسین ابن علی نے دیے، لیکن ایک امتحان وہ ہے جو زینب نے دیا ہے، ایک امتحان وہ ہے جو سید سجاد نے دیا ہے، ایک امتحان وہ ہے جو سکینہ اور رباب نے دیا ہے۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اب تک تو حسین لاشیں اٹھا کر مقتل سے خیمے میں لے آئے، لیکن ایک لاشا تھا جو مقتل ہی میں رہا۔ جناب فضہ نے آ کر کہا شہزادی غضب ہو گیا ہے۔ زینب اولیاء مقام نے یہی تو جواب دیا تھا، اے فضہ اب کیا غضب ہوگا، میرا ماجایا مار ڈالا گیا، میرا بھیا شہید کر دیا گیا، اب کیا غضب ہوگا۔ فضہ نے یہی تو کہا تھا، اے شہزادی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، حکم دیا گیا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ ذرا سوچو حسین جیسے بھائی سے بہن بچھڑی ہے، ایک 4 برس کی بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے، سید سجاد بن باپ کے، لیکن یہ جملہ کانوں میں آیا کہ گھوڑوں کے نال بندی کی جائے۔ زینب در خیمہ پہ پہنچی ہے، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، کسی بیٹے اور بیٹی کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں دیکھا ہے۔ سامنے نبی کا نواسا، سامنے حسین ابن علی کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بس یہی جملہ زبان پہ تھا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اور پھر ایک دفعہ رخ کیا ہے مدینے کا، اے نانا جب تم دنیا سے گئے تو پھر وہ امتحانات نہ تھے، ذرا کربلا میں آؤ، تمہارا نواسا ہے اور یہ امتحانات کی منزل ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار آل محمد کا واسطہ ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار مرحوم دوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تمام بالخصوص موجود افراد کے ناظرین کے جو مرحوم سب کی مغفرت فرما۔ خدایا تمام مرحومین کو رحمت کا گھر فرما۔ پروردگار ہے دنیا سے اس کورونا کا خاتمہ فرما۔ معبود حسین ابن علی کا ہے ایام عزائے حسین، ان ایام عزائے حسین محرم سے پہلے خدایا اس وبا کا خاتمہ فرما۔ معبود مومنین اس وبا کا شکار ہیں، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت کا واسطہ ہے جو مومنین اس وبا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہیں، ان سب مغفرت فرما۔
خدائے عبید کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نیر علی نقوی ابن ظہور حسین نقوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں، اور جملہ مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور سامعین و ناظرین میں جن افراد کی مرحومی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ ارے نادر زیارت پڑھوا دو۔ ہلو مولانا صاحب زیارت پڑھ دیجیے۔ ہلو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک، السلام علیک وعلی امک، السلام علیک وعلی المستشہدین معک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجن، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا۔ ہلو جونی بھیا، ہلو ہاں نادر، میٹنگ اینڈ کریں؟ ہاں سب لوگ پوچھ لیجیے، گھر ہی کے لوگ ہیں سب۔ ہم ہیں کالے کالے بھی۔